بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے مہینے سے، بابرکت مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے. اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، اور جو خوف اور ہراس میں ہیں اللہ رب العالمین انہیں امن اور سلامتی عطا فرمائے. ہمارے بیماروں کے متعلق ایک اہم سوال ہے، چونکہ شوگر کی بیماری بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انسولین وہ لیتے ہیں لیکن اس شک اور شبہے میں مبتلا ہیں کہ آیا ان کا روزہ صحیح ہے بھی یا نہیں. انسولین کے ٹیکے کے بارے میں آپ کی خدمت میں دو فتوے نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، جسے لجنۃ الدائمہ والافتاء یا فتاوی اسلامیہ نے نقل کیا ہے، اور دوسرے ڈاکٹر خالد المصلح سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا. تو پہلے میں لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کی جانب. عن الإبرة الأنسولين في رمضان ايوه ما حكمها إذا كانت نسبتها قليلة 10 يعني؟ انسولین کا لینا جو شوگر کے بیمار ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے رمضان کے دنوں میں خاص طور پر؟ ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. السكر ياخذون ابره الانسولين في رمضان، ما حكم ذلك؟ طيب تفضل يا شيخ. شوگر کے جو مریض ہیں وہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بالنسبة لإبرة الأنسولين ليست مفطرة. بنسبت ابرت الانسولین، یہ جو ابرہ انجیکشن انسولین کا لیا جاتا ہے یہ لیسا مفطرہ، یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پر یہ اثر انداز نہیں ہوتا، لأنها إبرة علاجية لا تغني عن الأكل والشرب. کیونکہ یہ علاج کے لیے لیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک خاص دوائی ہوتی ہے اور اس کے اندر غذا نہیں ہوتی جس سے جسم کو وہ اشیاء فراہم کی جائیں جو کہ دوسری غذائیات سے ملتی ہیں. والإبر على وجه العموم تنقسم إلى قسمين. عام طور پر ٹیکے دو طرح کے ہوتے ہیں، إبر علاجية وإبر مغذية. ایک تو علاج کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور دوسرا وٹامنز کے لیے یا طاقت کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے. أما الإبر العلاجية فهي التي تستعمل إما للتخفيف من أثر مرض. علاج کا جو انجیکشن ہوتا ہے ٹیکہ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو درد ہے، آپ کی جو بیماری ہے، اس سے آپ کو راحت مل جائے، أو لمعالجة مرض من الأمراض أو لتكييف البدن على نوع من الحاجة كإبر الأنسولين. مثل الانسولين. ففي هذه الحال لا حرج على الإنسان أن يستعملها. انسولین کا انجیکشن چونکہ شوگر کو روکنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسولین کا ٹیکہ ایک روزے دار لگا سکتا ہے. كانت تحت الجلد أو كانت في العروق لا فرق. تمام. اس انجیکشن کو، یہ جو انسولین کا ٹیکہ ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ جلد کے اندر بھی لے سکتے ہیں اور ایون اگر رگوں میں ڈال بھی دیا جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. النوع الثاني من الإبر المغذية، وهي التي يحتاجها المريض إما لدفع جفاف أو لغير ذلك من وسائل العلاج. دوسری جو ٹیکے کی قسم بتا رہے ہیں شیخ جس سے کہ روزہ اثر انداز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ ہے غذا کا ٹیکہ. فهذه الإبر جماهير الفقهاء المعاصرين على أنها مفطرة، وذهب طائفة من شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کے جو موقف ہے وہ یہ کہ جو جسم میں طاقت اور غذا فراہم کرنے کے لیے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو علاج و معالجے کے لیے لگائے جاتے ہیں جیسے کہ انسولین ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور فتاوی اسلامیہ میں بھی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کیا رمضان کے دن کے وقت ٹیکہ لگانا روزے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو جواب میں شیخ نے فرمایا تھا کہ ٹیکے دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک جو غذائی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے معنی ہی میں ہوا کرتا ہے
اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نصوص شریعت میں جس معنی پر مشتمل ہوں وہ معنی جس صورت میں بھی پایا جائے تو اس پر ان نصوص کے مطابق حکم لگایا جائے گا، کیونکہ جسم میں غذا اس کو فراہم کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیکے سے ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ تو یہ اس مغذی انجیکشن سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ ٹیکہ جو غذائی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس پر نص کا لفظی یا معنوی طور پر اطلاق نہیں ہوتا، یعنی نہ یہ کھانا یا پینا ہے اور نہ کھانے پینے کے معنی میں کوئی چیز اس سے فراہم کی جا سکتی ہے یا اس سے دی جاتی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک صحیح ہے جب تک کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے شریعت دلیل کے تقاضے کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ یہ تھا سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسولین کا جو انجیکشن شوگر کے مریض لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو شفا عاجل اور کامل عطا فرمائے، اور اس بیماری کو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ آپ اگر انجیکشن لیتے ہیں تو انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ آپ جلد کے نیچے لے رہے ہوں یا پھر رگوں میں ہی کیوں نہ انسولین کا انجیکشن لیا جا رہا ہو، یہی صحیح موقف ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔